السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے جس نے دنیا بھر میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی نے دنیا کو ایک ممکنہ عالمی جنگ کے خدشے سے دوچار کر دیا ہے۔ آپ نے پچھلے چند دنوں میں خبروں میں سنا ہوگا کہ ایران نے اسرائیل پر 300 ڈرونز اور درجنوں میزائلوں کے ذریعے جوابی حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے مسلسل ایران کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اس حملے کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس صورتحال میں ایران نے اسرائیل کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے مزید جارحیت دکھائی تو ایران سینکڑوں بیلسٹک میزائلز کے ساتھ اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ ان دونوں ممالک کے بیچ بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی عالمی سطح پر ایک بڑے بحران کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہ صرف ان دونوں ملکوں تک محدود رہے گی بلکہ اس میں دیگر عالمی طاقتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کس حد تک ایک دوسرے کے برابر ہے یا ان میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کون سا ملک دوسرے کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ایران اسرائیل سے بہت آگے ہے۔ ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی صرف 90 لاکھ کے قریب ہے۔ یوں ایران کی انسانی وسائل کی فراہمی اسرائیل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایران ایشیا کی چوتھی بڑی فوجی قوت ہے۔ ایران کے ایکٹیو ڈیوٹی فوجیوں کی تعداد 5,80,000 سے زیادہ ہے، جبکہ اس کی ریزرو فوجیوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی پیرا ملٹری فورسز کی تعداد بھی قابل ذکر ہے، جو تقریباً 5 لاکھ کے قریب بنتی ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے ایکٹیو ڈیوٹی فوجیوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ریزرو فوجیوں کی تعداد 4 لاکھ ہے۔ یوں تعداد کے لحاظ سے ایران اسرائیل سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے، مگر یہ سب تعداد تک محدود نہیں۔ اگر ہم زمینی فوج کی بات کریں تو ایران کے پاس موجود ٹینک، توپ خانے اور دیگر زمینی ہتھیار اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ تاہم ایران کے پاس موجود ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پرانی اور فرسودہ ہے، جس کی بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں ہیں۔ اسرائیل کے ہتھیار تعداد میں بھلے کم ہوں، لیکن ان کی ٹیکنالوجی جدید ترین ہے اور وہ ہدف کو نشانہ بنانے میں زیادہ کارگر ہے۔ بحری طاقت میں بھی ایران نمبرز کے لحاظ سے اسرائیل سے آگے ہے۔ ایران کے پاس زیادہ جنگی بحری جہاز اور جنگی کشتیاں ہیں، لیکن ان کی ٹیکنالوجی پرانی ہے۔ اسرائیل کی بحری قوت تعداد میں کم ہے، مگر اس کے پاس جدید ترین جنگی بحری ساز و سامان ہے، جس کی پشت پر امریکہ اور یورپ کی حمایت شامل ہے۔ دوستو، اگر ہم فضائی قوت کے بارے میں بات کریں تو یہاں معاملہ مکمل طور پر الٹ جاتا ہے۔ ایران کے پاس 500 سے زیادہ مختلف طیارے موجود ہیں، لیکن یہ سب طیارے پرانی ٹیکنالوجی کے حامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے پاس 600 سے زائد جدید لڑاکا طیارے ہیں، جن میں F-16، F-15 اور جدید ترین F-35 شامل ہیں۔ F-35 طیارہ اس وقت دنیا کا سب سے جدید اور مہلک ترین طیارہ مانا جاتا ہے، جو ایران کی پوری فضائیہ کو چند منٹوں میں ناکارہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایک شعبہ ایسا ہے جس میں وہ خاصی مہارت رکھتا ہے، اور وہ ہے میزائل ٹیکنالوجی۔ ایران کے پاس تقریباً 50,000 سے زائد میزائل موجود ہیں، جن میں مختلف قسم کے بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ یہی میزائل ایران کا واحد بڑا ہتھیار ہے، جس کی مدد سے وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستوں، یہ تنازع صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو عالمی طاقتیں جیسے روس، چائنا اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ چین اور روس پہلے ہی ایران کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کو امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اگر چین اور روس نے دیکھا کہ ان کا اتحادی ایران خطرے میں ہے تو وہ ضرور میدان میں آئیں گے۔ ایران میں روس اور چین کے بڑے اقتصادی منصوبے بھی ہیں، جنہیں یہ طاقتیں دشمن کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں گی۔ ایران کے ساتھ کچھ ممالک اور گروہ بھی کھڑے ہیں، جیسے یمن، لبنان، شام اور عراق۔ ایران کی سب سے بڑی پراکسی حزب اللہ ہے، جسے دنیا کا سب سے بڑا نان سٹیٹ عسکری گروہ مانا جاتا ہے۔ حزب اللہ کے پاس تقریباً 10 لاکھ جنگجو موجود ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی بھی ممکنہ جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی مارکیٹوں میں بحران پیدا ہوگا، جس سے خوراک کی کمی، ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر معاشی مسائل جنم لیں گے۔
تو دوستوں، ایران اور اسرائیل کی ممکنہ جنگ نہ صرف ان دو ممالک کے لیے خطرناک ثابت ہوگی بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ عالمی طاقتوں کی شمولیت اور ایران کے پراکسی گروہوں کی موجودگی اس جنگ کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔